سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ جمعہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، سید الایام، جس کو ایک عید بھی کہا جاتا ہے، اور پھر عید اگر عید میلاد النبی کے دنوں میں آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ یعنی آج کے دن کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اس ماہ میں، اس خاص ہفتے میں اور پھر اس دن میں بہت برکت ہے۔ اپنے اس دن کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کم سے کم کام بھی کر رہے ہیں، گھر کے کام میں مصروف ہیں یا کوئی اور بات، یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اپنے کانوں کو محروم نہ رکھیے گا ذکر خیر سے، ذکر سرکار خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آج کے پروگرام کو خاصیت یہ حاصل ہوتی ہے کہ آپ کی لائیو کالز آتی ہیں، وظائف کے حوالے سے آپ پوچھتے ہیں، علم و حکمت کی باتیں آپ پوچھتے ہیں، اپنے مسائل کا حل آپ جاننا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے وہ روحانی معاملات جو انسان کو بظاہر سمجھ میں نہیں آتے، دیکھنے والی آنکھیں ان کو نہیں پہنچ سکتی، ان کو دل پہنچتا ہے قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، درود کے ذریعے، اور پھر اتنے پیارے پیارے کلمات ہیں جن کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کریں اور اپنی ذات میں بھی اصلاح کی جو گنجائش ہے اس کو بھرپور طریقے سے انجام دیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، پاکستان بھر میں آپ کے بہت سارے سننے والے ہیں، اور پاکستان میں یہ پروگرام اپنی خاصیت رکھتا ہے الف لام میم میں، اور پھر اس میں ایک خاص مہمان جو ہر روز جمعے کے دن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، سید محمد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آج ہم آپ سے بہت سارے سوالات پوچھیں گے، بہت سے سوال مجھ تک پہنچ بھی چکے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کی ایک خوبصورت آواز بھی تشریف فرما ہے، طاہر ترابی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے بہت سے افراد مجھ سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھٹنوں میں اسپیس آ جاتا ہے، تو ٹانگوں کا، ہڈی کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، صلی اللہ تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ صلی اللہ۔ تو ماشاءاللہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ آپ درود پاک پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کے لیے بہترین سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد، اما پارہ 30ویں پارے میں سورہ مبارک موجود ہے۔ یہ صبح صبح آپ اٹھ کر 7 بار پڑھ لیں، کوئی بڑی صورت نہیں ہے، مشکل سے 15 منٹ لگیں گے، پڑھ کر پانی پہ دم کریں، یہ پورے دن یہ پانی کو استعمال کریں، یقین کامل رکھیں۔ سورہ بلد کی برکت یہ جوڑوں کے ہڈیوں کا درد جو ہے الحمدللہ، اور یہ جو جوڑوں کا پرابلم ہم بتا رہے ہیں، ہم نے اکثر اس کے بارے میں محدثین سے، مشائخ سے سنا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جوڑوں کے درد کے لیے، ہڈیوں کے درد کے لیے، ویکنس ہو جائے، پٹھے کمزور ہو جائے، اس کے لیے بہترین ہے۔ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، پڑا ہوا پانی چہرے پہ مل بھی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ یقین یہ ہو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یقین کامل، اللہ چاہے تو ہواؤں کے ذریعے شفا دیتے، یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ شفا ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اور شاہ صاحب نے اپنا خاصہ برقرار رکھتے ہوئے سرکار محمد مصطفیٰ کے عاشق کی حیثیت سے جس صورت کا، جس وظیفے کا انتخاب کیا ہے، میں اس کے پس پردہ بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب سورہ 3 میں اس نے کہا نا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یعنی خاص طور سے اس تیسری آیت میں کہ ہم اس شہر کی اور اس امانت والے شہر کی قسم کھاتے ہیں، تو پھر شاید ایسا نظر آتا ہے کہ اس صورت میں جس کو سورہ بلد کہتے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، ہم نہیں کھاتے اس شہر کی قسم، مگر وانت حل، یعنی آپ اس میں رہتے ہیں، اور پھر ایک والد ہے اور پھر ایک ولد ہے۔ ہم اس خوبصورتی کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، بہت پیاری صورت ہے، اور ان صورتوں کے ذریعے اللہ تو پہچانیں، اللہ کے قریب جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے اندر بھی وہ ذکر بیدار کریں۔ ہم لائیو کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو تھوڑا اونچا بولنا پڑے گا، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میں بٹیا مولا سے بول رہی ہوں، نشابہ جی۔ ایک تو السلام علیکم صاحب کو، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے بھائی، میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی کا نا ہم رشتہ دیکھتے ہیں اور جیسے ہی بات چلتی ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کتنے عرصے سے معاملات ہیں؟ یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 سال سے نا یہ ہو رہا ہے۔ اچھا
شاہ صاحب کوئی اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے؟ کیا سوال کیا تھا تمہارا؟ یہ سوال یہ میں آپ کو دہرا کے دوبارہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ ایک اور لائف کالر بھی ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، اب بیٹیوں کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں رشتے سے پہلے بہت سارے مسائل آتے ہیں، پھر شادی کے بعد اور بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. اس کا کوئی خاص وجہ ہوتی ہے؟ نظر آ جاتی ہیں بچیاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو نظر بد کی وجہ سے بھی معاملات ہوتے ہیں، اچھا اور بعض اوقات جن بچوں کے ساتھ ایسے مسئلات کے معاملات ہوں. اچھا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل ہماری بچیاں رات بھر جاگتی ہیں، یوٹیوب فیس بک کا استعمال زیادہ ہے، رات کا جاگنا ہے، دن کو بھر سونا ہے. تو وٹامن ڈی بھی، سورج کی روشنی سے ہم محروم ہیں جی کیونکہ پورا پورا دن ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، بچیوں کو چھوٹی سی عمر سے آپ دیکھتے ہیں پاؤں میں درد، پنڈلیوں میں درد، اور پھر جو خواتین کے خاص امراض ہوتے ہیں جی. ان کے معاملات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بہترین ہے سورہ مزمل. اچھا. جب بھی بچیوں کے ساتھ یہ معاملات ہو، ماں کو چاہیے اگر وہ اچھا قرآن پڑھیے یا بچیوں کو اچھا قرآن پڑھائیں. لیکن خدا را میں 10 بستہ عرض کروں گا، فجر میں اپنے بچوں کو ضرور اٹھائیں. اچھا. فجر میں اٹھ کے کم از کم وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو سورہ مزمل 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر ایسی بچوں کو پلائیں. الحمدللہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد یہ جو مسائل ہیں الحمدللہ اس میں افاقہ ہوتا ہے. وہ ایک صحت مند زندگی گزارتی ہیں اور خوشگوار اور خوشحال گھرانے میں الحمدللہ وہ قدم رکھتی ہیں. تو سورہ مزمل معمول بنائیں، بچیوں کے نصیب اچھے ہوں گے، ان کا لک اچھا ہوگا اور ان کی زندگی انشاءاللہ خوشگوار گزرے گی. سورہ مزمل روزانہ صبح 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اس کو معمول بنائیں، انشاءاللہ کرم ہوگا. کیا خوبصورت بات ہے. آج شاہ صاحب جس صورت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے سرکار کا نام نظر آ رہا ہے، آپ کے پیارے القابات نظر آ رہے ہیں. خدا نے کس پیارے انداز سے آپ کو پکارا ہے، کبھی یاسین، اور یہی تو وہ بارگاہ سر جہاں پہ حاضر ہو کے سارے معاملے. بے شک ایسا ہی ہے. اور لائف خدا کالر خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے، دوبارہ سے لائیو کال آپ جوائن کر سکتے ہیں، سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں. شاہ صاحب ایک سوال اور پوچھا ہے، اور انہوں نے کہا میں ٹوپی پہنتا ہوں یا امامہ شریف باندھتا ہوں تو میرے بال غائب ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، تو مجھے بالوں کے گرنے کا خطرہ ہے، بتائیں ٹوپی سے کیسے. میں چاہتا ہوں کہ بانوں، کوئی ایسا طریقہ ہو مگر سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی بال جھڑنے لگتے ہیں، گنج پن آ جاتا ہے، اس لیے اس پیش نظر میں بغیر ٹوپی، بغیر امامہ کی نماز وغیرہ پڑھوں اور دیگر چیزیں کروں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں، تو حضرت ایک نماز کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے آدمی کو یکسوئی حاصل ہو، روحانیت ملے. اصل میں نماز ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. تو وہ جس طرح اس کو نماز میں یکسوئی حاصل ہو، اس کو عبادت میں دل لگے، تو وہی اس کے لیے افضل ہے، وہی بہتر ہے کہ اسی. اب اگر کوئی شخص اس کو پتا کہ میں ٹوپی پہن لیتا ہوں، مجھے گھٹن محسوس ہوگی یا مجھے نماز میں لذت نہیں آئے گی یا بھاری پن محسوس ہوگا، تو وہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی جگہ نہیں. لیکن یہ کہ اب ہماری جو یوتھ ہے نا، وہ تیل کی سنتوں سے محروم ہے، جبکہ ہر کم کم تیل لگانا سنت مبارکہ. اب ہمارے جدید شیمپو آ گئے ہیں، خشکی اتنی ہو گئی ہے تو وہ ہمارے لوگ تیل نہیں لگاتے. میں سمجھتا ہوں دیسی جو معاملہ ہے، جو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، سنت ہے کہ کم سے کم ہر دوسرے دن تیل لگانا چاہیے. ہمارے سرسوں کا تیل لگتا ہے، ناریل کا تیل لگتا ہے، یہ لگانا چاہیے. اس سے الحمدللہ ایک تو دماغ میں خشکی پیدا نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ آپ کے بال بھی مضبوط ہوں گے. بالوں کو جھڑنے سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی ہے کیا؟ بالکل ہے. اس کے لیے حضرت سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، یہ سورہ یاسین شریف کی وہ آیت ہے، اس سے جسم کے تمام اعضاء سلامت رہتے ہیں. تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو بالوں کے حوالے سے سلام 70 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اگر کوئی ایسی دوا ہے لگانے کی، وہ دم کر کے لگا لیں، انشاءاللہ افاقہ. لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب، کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ سر میں سفضل خان بول رہا ہوں کوئٹہ سے. اچھا ماشاءاللہ. سر میرا مسئلہ یہ تھا سر، میری وائف ہے نا جی، تو اس کو دائمی سائڈ پہ نا درد ہوتا ہے سر، یہ دل والے سائڈ پہ. دل والے سائڈ پہ درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی سر میں نے کافی علاج بھی کرا چکا ہوں، لیکن وہ میدے کا علاج جراثیم بتا دے. علاج آپ نے کروایا مگر کوئی حل نہیں نکلا، شفا نہیں ملی؟ کوئی حل نہیں نکلا سر. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر سر کہتے ہیں کہ اس کو میدے میں جراثیم ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ان کی والدہ کا نام معلوم ہے آپ کو؟ جی سر وائف ہے میری. اچھا شاہ صاحب کوئی حل نکل سکتا ہے؟ پریشان ہے، ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے. ہاں میدے کے لیے آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں پہلے اچھی اس کا فزیشین جو اس کا اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے. اچھا بات یہ ہوتا ہے ان کا ایلوپیتھک کا علاج نکلتا، تو کم سے کم وہ اطباء سے، اچھے حکیم سے رابطہ کر لے مستند، یا ہوموپیتھک کی طرف چلے جائے.
تو یہ علاج بھی کرانا چاہیے. اور اللہ کے ایک نام ہے, 2 مبارک نام ہے, یہ معدے کے لیے میں نے بڑا ان کو اکثیر پایا, ان کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ معدے کے ہر مرض سے شفا ہو جاتی ہے. اچھا, الملک القدوس, الملک القدوس, الملک القدوس. یہ 300 مرتبہ پڑھا جائے, صبح اور شام کو 10 منٹ لگتے ہوں گے. آسان بھی ہے, ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اکثر میں نے معدے کے مریضوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسما بتائیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں افاقہ ہو گیا. کچھ شفا من جانب اللہ ہے, اگر اللہ چاہے تو ہوا کے ذریعے بھی ہمیں شفا دے دے. الملک القدوس, الملک القدوس جو ہے کہ ہر بیماری سے پاکی صفائی کے لیے, اور مالک تو ہی بادشاہ ہے. تو الملک القدوس 300 مرتبہ پڑھیں, صبح اور شام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. اور ہو سکے ایسا مریض زمزم بھی مل جاتا ہے, زمزم کا استعمال بھی کریں, مسواک کا استعمال کریں, معدے کے لیے بہترین ہے. فرمایا کہ مسواک میں سوائے موت کے ہر مرض کی شفا ہے. ہماری دعا اللہ ان کی زوجہ کو, اہلیہ کو شفا عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. ایک اور لائیو کالر ہیں, ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور کوئی جواب بھی پہنچاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. کون صاحبہ اور کیا فرمائیں گی؟ جی میرا نام رابعہ ہے, میں لاہور سے ہوں. اصل میں ہماری شادی کو ہو گئے ہیں 10 سال, اولاد نہیں ہو رہی. میری ماہواری کا مسئلہ ہے اور ویٹ کا تھوڑا کوئی ایشو ہے, اور کوئی نہیں ہے میڈیکلی. باقی بس یہ کہہ رہے ہیں کہ وزن تھوڑا کم کریں, تو اس کے لیے کچھ پوچھنا تھا. اور میں نے نا خواب دیکھے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ میں بتا سکتی ہوں؟ جی کوشش کی جا سکتی ہے, بیان فرمائیں. اچھا, میں نے ہمیشہ نا چھوٹے بچے دیکھے ہیں, تو کبھی جیسے چھوٹی مچھلی ہو گئی, کبھی چھوٹا بچہ ہو گیا, مطلب میرے گود میں ہوتا ہے. تو اس حساب سے. اور ایک یہ تھا کہ میں نے نا وظیفہ کیا تھا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کا. تو مجھے مینسز کا ویسے بھی مسئلہ ہوتا ہے. میں نے یہ 3-4 سال کی بات ہے, تو میرے نا ڈے جو اوپر ہو گئے نا, تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے میں پریگننٹ ہوں. اچھا. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کوئی چیز اتری ہے, اور وہ ہے ایسے جیسے ہاتھی نما ہو, لیکن وہ ہاتھی نہیں ہے, لیکن اس کے جیسا ہیلدی ہے. وہ آیا ہے, اس نے مجھے گرایا ہے, اور وہ میری پیٹھ پہ آ کے اس نے اپنی وہ رکھی ہے ٹانگ نا. تو میں اس ٹائم مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں حمل سے ہوں. خواب میں بھی میں یہ سوچ رہی ہوں. اچھا. تو کوئی پیٹ سے چیز میری نیچے آئی ہے, اور میں رو رہی ہوں, اور میں پکار رہی ہوں مدد کے لیے, کوئی نہیں آیا. تو میں نا ریت پہ ہوں, اور میرے آنسو گرے ہیں ریت پہ, وہ بھی میں نے دیکھے ہیں. لیکن اس ٹائم بھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اچھا. تو اس کا مجھے جواب چاہیے. اور یہ تھا کہ میں نے ایک وظیفہ دوسرا بھی کیا تھا کہ میں درود شریف کثرت سے پڑھتی تھی. ٹھیک ہے. پھر یہ میں نے دیکھا تھا کہ میں صبح کے ٹائم تسبیح پڑھ رہی ہوں. یہ بھی خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی مجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا پڑھ رہی ہو, تو میں نے اس سے کہا کہ درود شریف پڑھ رہی ہوں. صحیح. تو اس نے آگے سے مجھے کہا کہ بے شک پڑھو, لیکن آپ کی نا اولاد نہیں ہوگی. اچھا. تو یہ درود شریف بھی میں نے چھوڑ دیا, میں نے وہ آیت بھی چھوڑ دی تھی. لیکن پھر مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے یہ چھوڑنی نہیں تھی, آپ کو یہ پڑھتے رہنا. ظاہر ہے. یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا, میں اس کا جواب شاہ صاحب سے لوں گا, بہت تفصیل سے لینا چاہوں گا کیونکہ مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے اور حساس بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, یعنی ہمارے جو خواب ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمارے سارے خواب ہی سچائی پہ مبنی. جیسے ان کو کسی نے کہا تمہارے اولاد نہیں ہوگی, اب یہ مایوس ہو کے کہہ رہی درود پاک بھی چھوڑ دی, آیت بھی چھوڑ دی. تو مایوس سے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ان میری بہن کو چاہیے قرآن اپنا اچھا کریں, اور سورہ تغابن, سورہ تغابن قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے, بمشکل ہمیں 5-7 منٹ لگتے ہیں. تو ان کو یہ معمول بنا لیں, صبح ایک بار اور ایک بار عصر تک مغرب پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اکثر ایسی بہنیں جو انہوں نے مرض بتایا, ہم نے جب ان کو اس بیماری میں جو یہ بتا رہی تھے مینسز کا پرابلم ہے, تو الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ بتائی ہیں. تو اللہ کے کرم سے فضل سے ایک تو ان کو شفا بھی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا, صحیح بات, رات کا کھانا مغرب کے بعد جلدی کھائیں, کولڈ ڈرنک چھوڑ دیں, ٹھنڈا پانی نہ پئیں, اور کوشش کر ایسی چیزیں نا جن سے چربی بڑھتی ہو, صحت کو ٹھیک ہے, وہ کریں. کا بڑا مسئلہ بھی ہے, وہ کریں. کھانا کھا کے سوئیں نہیں. ہمارے ہاں رات کو لیٹ ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. فاسٹ فوڈ وغیرہ بہت کھاتے ہیں ہمارے یہاں, قدرتی غذا بہت کم کھا رہے ہیں, سبزی وغیرہ بہت کم کھا رہے ہیں. مگر یہاں پہ سوال ایک اٹھتا ہے, ہم وفے پہ جا رہے ہیں, ہم لوٹ کر آئیں گے تو یہ بات کریں گے کیا اولاد کی پیدائش کے سلسلے میں بھی کچھ مشکلات حائل ہوتی ہیں, کوئی جادو ٹونا, کوئی ایسی چیز, کوئی نظر یا کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ یہ سوال پوچھیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
جی، جن کو رحمت اللہ عالمین بنایا گیا ہے، وہ ہماری فہم اور ہمارے گمان کے مطابق جہاں جہاں بھی عالم ہے، جہاں جہاں بھی جس طرح کا بھی عالم ہے، وہ وہاں پہ رحمت کا سایہ ہے. یہاں تک کہ ہم اگر ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک عالم ہے، اور یہاں بھی اگر رحمت کا عنوان ہے تو صرف آپ کے نام سے، آپ کے ذکر سے. اور پھر وہ برزخ کا عالم ہے تو اس میں بھی آپ ہی رحمت ہیں. اور اگر اس سے بعد بھی کوئی عالم ہے، عالم ارواح ہے، تو وہاں بھی آپ کا یہ چرچا ہے. تو پھر آج کہنے نہ دیجیے بلکہ طاہر ترابی صاحب اپنی آواز میں وہ کلام سنائیں گے کہ دونوں عالم کے سردار آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے پچھلا پہر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے. دیدائے شوق کو کیجیے بار ور، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے. سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم. ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے. شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے. شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا
کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے تو آ جائیے سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بہت پیارے سید محمد علی شاہ صاحب یہ بھی ایک وظیفہ ہونا چاہیے اور یقیناً آپ ہماری اصلاح بھی کریں گے اور ہمیں حکمت کی بات بھی بتائیں گے. چھوٹے بچے بہت شوق رکھتے ہیں اچھی آواز میں نعت خوانی پڑھ سکیں یعنی نعت خوانی کر سکیں نعت کا حق ادا کر سکیں کوئی ایسا وظیفہ جس سے آواز اور گلو بہتر بن جائے. ماشاءاللہ بھائی تو بڑا پیارا ماشاءاللہ کلام پڑھا انہوں نے اور مبارک ساتھ ہیں آپ کا پروگرام قبولیت کے لمحات میں ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جمعے کو عصر سے مغرب کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو. تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی نعت کی طرف بھی اور قرآن کی طرف یعنی ہمارے بچے اچھا قرآن پڑھیں جیسے آپ نے عرب میں دیکھا ہو یمن میں شام میں اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے اسی طرح اچھی نعت بھی پڑھی جائے. تو اس کے گلے کے لیے بہترین سورہ مبارکہ ہے اگر اس کو پڑھ کر سورہ اقرا اقرا اس کو مکمل پڑھی جائے اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئے. ہم نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں کہ گلے کے ہر مرض کے لیے ماشاءاللہ اس میں بہتری آتی ہے آواز کھلتی ہے آزود یعنی کہ آواز میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ سانس بھی پکا ہو جاتا ہے. سورہ اقرا اس کو مکمل پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئے آواز بھی کھلے گی اور آپ کا گلا بھی مضبوط ہو. ماشاءاللہ یہ بہت ہی بڑی غنیمت ہے ہم لوگوں کے پاس جو حکمت بھری کتاب ہے یقین مانیں اگر ہم اس پہ توجہ دیں سارے مسائل کے حل اسی میں اور پھر یہ خدا کا پیغام ہے. میں اور آپ کسی کو پیغام دیتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے اگر کوئی اس پیغام پہ توجہ نہ دے. اسی طرح حق ہے کہ اگر ہم اس پروگرام خاص طور سے اس پیغام کی ان آیات ان حکمت بھری باتوں کو توجہ نہ دے تو پھر وہ ناراض نہ ہو جائے. کہیں ایک سوال ہم لیتے ہیں لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے اور کیا فرمائیں گی؟ رفیہ گجرانوالہ سے. جی فرمائیے. جی میرا بچہ پکڑا گیا ہے باہر کے ملک انلیگل طریقے سے تھا ادھر تو اس کے لیے میں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے یہ پاکستانی شہری ہیں اور باہر ملک میں کام کر رہے ہوں گے یا کوئی بات ہوگی وہ زیر حراست ہیں. بالکل ایسے ہی. ویسے میں تمام ناظرین کو سامعین کو کہوں گا ہمیشہ کسی بھی کنٹری میں جائیں لیگل طریقے سے جانا چاہیے. صحیح بالکل صحیح. بیچاری بتا رہی کہ ان لیگل طریقے سے تو ہم لوگ اس سے ایک تو ذلت بھی ہوتی ہے پھر ہماری کنٹری بھی بدنام ہوتی ہے. تو سب کو چاہیے کہ لیگلی طریقے سے سفر کریں تاکہ آپ کی عزت سب سے پہلے. تو اس کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام بتا رہا ہوں. یہ بہن پڑھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی غائب سے مدد فرمائے گا. یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. ایک دعا حزب البحر ہے آپ لکھیں گے نیٹ پہ دعا اس کے شروع میں کلمات موجود ہے یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. 5 نام اللہ کے. یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. میری بہن ان کو 1100 بار پڑھ لیں روزانہ 1 ہفتے تک پڑھیں انشاءاللہ بکثرت پڑھنے کی اس کی برکتیں میں نے دیکھی ہیں. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سزا ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ نے ان اسما کی برکت سے الحمدللہ ریلیف ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے باعزت بھری کیا ہے اللہ کے کرم سے. تو یہ میری بہن کو چاہیے اس کو کثرت سے پڑھیں اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے پابند سلاسل ہیں وہ اس وظیفے کو اگر پڑھیں تو پھر رہائی ممکن ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی ساتھیہ بات کر رہی ہوں. جی مجھے یہ پرابلم ہے کہ میرے فائبرائڈز ہو گئے ہیں یوٹرس میں 3 اور 2 یوٹرس سے باہر ہیں اس کی وجہ سے پریگنینسی بھی نہیں ہو رہی اور میں چاہتی ہوں کہ آپریشن نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے میں یہ سوال شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں کوئی حل. یہ بھی ہماری بچیوں کو ہر تیسری چوتھی بچی کو اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ یعنی چاولوں کا بہت زیادہ استعمال کرنا اور ناقص غذا کھانے کی وجہ سے بچیوں کو یہ بیچاری یوٹرس جیسے بتا رہی ہیں کہ سولی ہو جاتی ہے اور یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. اچھا. اور کئی بیچاری جوان بچیوں کو اس وجہ سے اولاد نہیں ہو پاتی کہ وہ ڈاکٹر تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات سورہ یاسین شریف کے بعد 23ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ صافات اس میں یہ 7 سلام آتے ہیں. اچھا
सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून। ये यहाँ से शुरू में सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला यासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। 5 जो है सूरह साफ़ात में, अच्छा। और 2 एक सूरह यासीन में और एक अम्मा पारे में। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। तो ये सूरह मुबारक 7 सलाम आप किसी भी वज़ाइफ की किताब में देखेंगे आराम से मिल जाते हैं। ये 7 सलाम मेरी बहन रोज़ाना 21 बार पढ़ें, सुबह सुबह और शाम में और रात को सोने से पहले। और अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन रखें, पढ़कर पानी पे दम करके पिएं, मायूस ना हो, अच्छे डॉक्टर को तलाश करें क्योंकि शिफा मिन जानिबिल्लाह है। यकीन कामिल रखेंगे अल्लाह इनको शिफा अता फरमाएगा। इंशाल्लाह हमारी दुआ है सब बहनों के लिए, बिलखुसूस जो कॉल्स करके पूछते हैं। यकीनन ये मसला इतना पेचीदा और इतना संजीदा होगा कि आप इसका हल और जवाब जानना चाहते हैं। अलिफ लाम मीम में एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त हुआ है, लौट कर आएगा, आपका इंतजार रहेगा। जी खुश आमदेद। ख़बरें भी आप सुनते रहते होंगे और ख़बरों में एक इल्म की कैफियत इस प्रोग्राम में आपको मिलती है। वैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकल जाना चाहिए था क्योंकि ये तो ग्रीन लिस्ट वाला मुल्क है, इसका झंडा भी ग्रीन है, मगर ये सूरत हाल अभी बरकरार है। और साथ साथ दुख की खबर ये है कि तुर्की को भी हमारे साथ ही शामिल कर दिया, गोया एक साजिश नज़र आती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि हमारी तवज्जुहात जो हैं वो गलत जगह पे थी। हमें अब कुछ और अंदाज़ अपनाना चाहिए जो कि तरक्की पे मबनी हो, जो इस्लाह पे मबनी हो। पाकिस्तान की इस वक्त पूरे मुल्क की सूरत हाल पुरअमन है और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि अपने आका का मीलाद मनाए अपने अपने अंदाज से। कोई खामोश रह के जिक्र करता है, कोई जश्न मनाता है, कोई न्याज और लंगर का एहतमाम करता है, कोई बांटता है और कोई मांगता है। दोनों कैफियतें हैं और उन दोनों कैफियतों का हमें इत्मीनान के साथ इजहार करना चाहिए। और इस बार मुल्क भर में जिस अंदाज से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया है, सरकारी सतह पर बिलखुसूस और बिलअमूम पूरी आवाम ने जिस अंदाज से मोहब्बतों का इजहार किया है वो एक रोशन मिसाल है। मैं सैयद मोहम्मद अली शाह साहब से पूछना चाहता हूँ, बच्चे जो सफ़र पे निकलते हैं, घर वाले जो सफ़र पे निकलते हैं, हादसात से महफूज रखने के लिए कोई वजीफ़ा, कोई ज़िक्र ऐसा जो उनको बचाए? तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये कलिमा सुबह पढ़ लें तो शाम तक, शाम को पढ़ लें तो सुबह तक कोई तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी नहीं पहुंच सकती, बल्कि यहाँ तक कि दुनिया और आखिरत में वो गम नहीं पहुँचेगा। अच्छा। तो सूरह तौबा उसकी आखिरी आयत है, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सूरह तौबा 11वां पारा उसकी आखिरी आयत है। सुबह बिल्कुल आसान है, 7 बार सुबह पढ़ के निकल जाएं। अच्छा। और असर तक मगरिब पढ़ें, इंशाअल्लाह कोई नागानी आफात बलियात नहीं होगी। जो वाक़यात हो जाते हैं आपके सामने, बाद औक़ात ज़लज़ले, तूफ़ान, आंधी, गोलियाँ, जान से कई वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, नागानी आफात है। तो इसको मामूल बना लें, बच्चों को दुआ याद करवाएं कि इसको आप सुबह 7 बार पढ़ें, शाम को 7 पढ़ें, वरना घर से निकलने की दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी एक और हमारे पास लाइव कॉलर है, उनका सवाल लाजमी लेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी खैर मकदम, खुश आमदीद। कौन सा आप कहाँ से क्या फरमाएंगे? जनाब मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पे ना कर्ज नहीं उतर रहा है ना, मैं तनख्वाह भी लेता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मेरा कर्जा नहीं उतरता, मैं हर महीने ना पैसे उधार पकड़ के एक महीना चलाता हूँ, कर्ज बढ़ता जा रहा है इस तरह का। ठीक है। अच्छा ये सवाल आपने जो पूछा है, दरअसल बहुत से लोग इस मसले का शिकार होंगे। शाह साहब, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, कोई ऐसा वजीफा बताएं कर्ज तो खत्म हो जाए। क्योंकि आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा है। अभी आपके सामने पेट्रोल के रेट बढ़ गए। गरीब आदमी जो पिस गया है, दिहाड़ीदार मजदूर तबका जिसको कहा गया था कि जिसकी दाद रसी होगी, सर वो तो आहो बका कर रहा है। लोग खुदकुशियों की तरफ आ रहे हैं और हमने पाकिस्तानी तारीख में इतना बुरा वक्त नहीं देखा। अच्छा। आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा है। सर घर जो किराए का मकान है अवैध भाई, वो कहाँ जाएंगे? बिजली के बिल कहाँ से अदा करें? कराची में तो के इलेक्ट्रिक ने माशाल्लाह तलवार उठा के रखी हुई है। अच्छा। हर तरफ आहो बका है। अल्लाह रहम फरमाए। रियासत मदीना के हमारे दावेदार पता नहीं क्या हाल करके जाएंगे। आज भी बेचारा, आप भी कोई वजीफा बता दें, हुक्मरान मुल्क के कर्जे भी तो चढ़े हुए हैं। हुक्मरान हमारे ऐसे, सही बात है। जब अब हजरत
سب سے بڑا یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. جب ہم یہاں رہ کر قرآن و سنت کے خلاف ہمارے کام ہوں گے، ہم حضور کی ناموس پہ پیرا نہیں دیں گے، تو سر یہی آفتیں مصیبتیں بلائیں آئیں گے. اللہ ہم سب کا وہ حفاظت فرمائے. میں تو کہوں گا سب سے ہمارے حکمران بھی ماشاءاللہ، میں حکومت کو اپریشیٹ بھی کروں گا، انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا بڑا شکریہ. لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں کہ حضور کی ناموس پر پیرا دیں، جیسے ترکی نے کیا ہے، جیسے ممالک کر رہے ہیں. تو حضور کے غلاموں کی آہ و بقا بھی سنیں اور حضور کی ناموس پہ پیرا بھی دیں. اس کے لیے بڑا بہترین ہے کہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. یہ رات کے وقت بالکل آسان ہے، اس کو 313 مرتبہ پڑھیں. یا مسبب الاسباب، یقین کریں اگر آدمی دل سے پڑھے نا، توجہ سے، اور اس کی رحمت پر امید باندھتے ہو، تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں. اچھا ہے اگر مرد ہے تو ننگے سر ننگے پاؤں پڑھ لیں، بے کسی میں. آپ نے حاجی کو دیکھا ہوگا کہ 2 چادروں میں، یہ کیا، یہ مفلسی ہے، لاچار ہو کر اپنے رب کو مدد کے لیے پکارنا. تو اسی طرح آدمی باوضو ہو اور ننگے سر ننگے پاؤں یہ پڑھے، گراؤنڈ میں نکل جائے، پارک میں نکل جائے، چھت پہ، گھر کی چھت پہ اکیلا کھڑا ہو جائے اور کہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب، اے اسباب کے پیدا کرنے والے. کیفیت خدا کی قسم، اس کی ایک بار رحمت کی نگاہ ہو جائے گی، اس کے خزانے تو بڑے پڑے. یا من بیدک مقالید السماوات والارض، یا من بیدک مفاتیح السماوات والارض، یا من بیدک خزائن السماوات والارض. تو اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کو 313 بار پڑھیں، 40 ڈیز تک پڑھیں، انشاءاللہ پہاڑ جیسا قرضہ بھی ہوگا اتر جائے گا. ہاں، اور جن کی سیرت پہ چلیں، یعنی جن کو ہم نے خزانے، بلکہ کائنات کے رب نے خزانے کی ساری کنجیاں دے رکھی ہیں، ان کا ذکر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. بہت دن ہو گئے اب جب سے یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ہمیں مدینے کی حاضری نصیب نہیں ہوئی ہے. میں طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، شاہ صاحب چلیں، ہم چلیں، اور پورا پاکستان. اور قبولیت کے علامات، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم. ہاں، پھر ایک ایسی نعت شریف ہو جائے جو ہماری حاضری قبول ہو جائے، ہماری درخواست بھی وہاں جمع ہو جائے. اور اسی پہ آپ کو بہت ساری دعاؤں میں رخصت بھی کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. مدینے بلانا ہمیں جان عالم، مدینے بلانا ہمیں جان عالم، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں زندگانی گزارا کریں گے. وہ جس کی چمک سے چمکتا ہے عالم، وہ جس کی چمک سے چمکتا ہے عالم، نگاہوں کو روشن جو کرتا ہے پہ ہم، مقدر سے مل جائے وہ سبز گنبد، مقدر سے مل جائے.